وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو بار بار اٹھا دیتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی چنی ہوئی عورتوں کو عام عورتوں سے الگ رن میں ڈالتا ہے۔ عام شیشہ چوٹ کھا کر چکنا چور ہو جاتا ہے، مگر ہیرا چوٹ کھا کر کندن بنتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی روح سمجھ سکتی ہے، دنیا والے نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ یہ بوجھ اٹھانے کا شرف انہیں دیا ہی نہیں گیا۔ آپ چپکے روتی ہیں، آپ اس وقت بھی کھڑی رہتی ہیں جب سب گر چکے ہوتے ہیں، لیکن سنیے، یہ جو آپ کی آنکھیں راتوں کو نم رہتی ہیں، یہ جو آپ کی سانس گھٹتی محسوس ہوتی ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کسی بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ وہ آنسو جو آپ نے سجدوں میں بہائے، وہی کل آپ کے مقصد کی راہوں کو روشن کریں گے۔ اگر آپ نے کبھی اللہ سے پوچھا ہو کہ میرے رب میں ہی کیوں، تو یہ پیغام بالکل آپ کے لیے ہے۔ یہیں ٹھہر جائیے، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والی ہیں وہ آپ کے درد کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ نمبر 1، وہ تنہائی جو آپ کی روح کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ جب اللہ کسی عورت کو عظمت کے تخت پر بٹھانے لگتا ہے تو پہلے اس کے ارد گرد کی ہر آواز خاموش کر دیتا ہے؟ فون کی گھنٹیاں بند ہو جاتی ہیں، دروازے مقفل ہو جاتے ہیں، تھامنے والے ہاتھ کھینچ لیے جاتے ہیں، اور آپ ایک ایسے صحرا میں تنہا رہ جاتی ہیں جہاں اپنی سانسوں کی آواز بھی گونجتی ہے۔ یہ پہلا اور سب سے گہرا زخم ہے۔ یہ تنہائی عام نہیں، یہ اللہ کی چنی ہوئی عورتوں کے لیے خاص ہے۔ دنیا اسے نظر اندازی کہتی ہے، مگر یہ اللہ کا خاموش بلانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی آواز میں وزن آنے سے پہلے آپ صرف اسے سنیں۔ سونا زمین کی گہرائیوں میں اندھیرے اور دباؤ میں کیوں پکتا ہے؟ کیونکہ روشنی میں ڈھلتا تو کمزور رہ جاتا۔ اللہ بھی اپنی چنی ہوئی عورتوں کو تاریکی میں چھپا کر کندن بناتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ روح کے خالص ہونے کی بھٹی ہے۔ جو خزانہ جتنا قیمتی ہو، اسے اتنی ہی گہرائی میں دبایا جاتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے کندھے اس تاج کے لیے مضبوط کر رہا ہے جو عام گردنیں دبا دیتا ہے۔ اس خاموشی میں ایک راز ہے۔ جو عورت یہاں اللہ سے قریب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی ہر گونج اسی خاموشی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ غلط فہمی کا درد۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ بھیڑ میں کھڑی ہوں اور پھر بھی کوئی آپ کی زبان نہ سمجھے؟ آپ کے فیصلے پاگل پن لگیں، خاموشی کمزوری دکھیں، اور بھروسہ سادگی؟ یہ دوسرا درد ہے، غلط فہمی کا زہر۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو اسے وہ دکھا دیتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر جب آپ اس روشنی پر چلتی ہیں تو دنیا کہتی ہے، یہ کیا ہو گیا اسے؟ آپ مسکراتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ آپ کا سکون کسی بینک بیلنس میں نہیں رکھا۔ یہ غلط فہمی حادثہ نہیں، یہ علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے میں کوئی راز رکھا ہے۔ بیج مٹی میں دب کر گلے تو دنیا کہتی ہے مر گیا، مگر بیج جانتا ہے یہ بلندی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس ذات نے آپ کو چنا وہ رگ رگ سے واقف ہے۔ تو اگر آج کوئی نہیں سمجھ رہا تو مایوس نہ ہوں، کل جب آپ کا بیج درخت بنے گا وہی لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ تب تک صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ صبر یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کر کونے میں بیٹھ جائیں اور آنسو پی لیں۔ صبر تو وہ کیفیت ہے جب آپ کے اندر طوفان برپا ہو اور پاؤں زمین پر جمے رہیں۔ یہ وہ ہنر ہے کہ لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے رہیں، مگر آپ کا دل اللہ سے سرگوشیوں میں مصروف ہو۔ جب غلط فہمی کی چادر تہ در تہ بچ جائے تو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر تو بس وہ وقت آتا ہے کہ آپ کی روح اللہ کے سامنے سجدے میں کہتی ہے، تو جانتا ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ لوگوں کو آپ کی حقیقت سمجھانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ جس نے چاند کو آسمان پر جگہ دی وہ آپ کی چمک بھی بکھیر دے گا۔ آپ کی خاموشی آپ کی ڈھال ہے، اور آپ کا بھروسہ اللہ کی رضا پر آپ کی طاقت۔ اس غلط فہمی کے زہر کو تریاق بننے دیجیے۔ کل جب یہ درد شخصیت میں ڈھل جائے گا تو لوگ حیران ہوں گے کہ اس مٹی سے ایسی مہک کیوں آتی ہے۔ تو تھکیے گا مت، ٹوٹیے گا مت، ابھی تو یہ رات کا آخری پہر ہے۔
سحر ذرا سی دور ہے، اور سحر میں اللہ کی رحمت کی جو ہوا چلتی ہے وہ سارے بادل چھٹا دیتی ہے۔ بس اسی سحر کے انتظار میں اپنی گرفت مضبوط رکھیے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے مگر تقدیر تھم جاتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے دعا سن لی، دل کو یقین آ گیا کہ بس اب آنے والا ہے، اور پھر سب رک گیا؟ گھڑی چلتی رہی، کیلنڈر پلٹتے رہے، دنیا بدلتی رہی، مگر آپ کی وہ ایک دعا جیسے غیب کی الماری میں بند ہو کر رہ گئی۔ تاخیر کا درد۔ دنیا کہتی ہے تاخیر کا مطلب انکار ہے، مگر اللہ والی عورتیں جانتی ہیں تاخیر کا مطلب تیاری ہے۔ پھل وقت سے پہلے توڑیں تو کھٹا ہوتا ہے، پیٹ میں درد کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی چنی ہوئی عورتوں کا پھل کھٹا نہیں چاہیے، اس لیے دھوپ، ہوا اور بارش دے دے کر شاخ پر لٹکائے رکھتا ہے تاکہ پکنے پر ان کا ذائقہ زمانے کو یاد رہے۔ اللہ نے رات دن کے درمیان بھی وقفہ رکھا ہے۔ سورج ایک دم نکلے اور ڈوب جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ یہ تاخیر آپ کو توڑنے نہیں آئی، یہ آپ کو نکھارنے آئی ہے۔ جیسے سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ جل جائے گا، مگر سونار جانتا ہے کہ آگ اس میں سے صرف کھوٹ نکال رہی ہے، سونا تو مزید کندن ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی چنی ہوئی عورتوں کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر ان کے ایمان کو خالص کرتا ہے۔ جب گھڑی آئے گی اللہ وہ سب دے گا جو روک رکھا تھا، تب جان جائیں گی یہ انتظار سزا نہیں، وہ ریاضت تھی جس نے نعمت کے قابل بنایا۔ گھڑی کو چھوڑیے، گھڑی بنانے والے پر بھروسہ کیجیے۔ وہ ذات جو وقت کی مالک ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ کون سی گھڑی کس دل کے لیے موزوں ہے۔ اس کی تاخیر میں ذلت نہیں، بلکہ وہ اپنے بندے کو آہستہ آہستہ اپنی قربت کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، جب رحمان کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے تو وہ اسے تھکا کر نہیں، نکھار کر واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ ہر گزری ہوئی رات جس میں آنکھیں نم ہوئیں، وہ دراصل اس کی رحمت کے خزانے میں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ وہ کریم ہے، جب دیتا ہے تو بھرپور دیتا ہے۔ پھر جب اس کی رضا کا لمحہ آئے گا تو یہ ساری تاخیر اس کی نعمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ملے گی۔ تب عاجز بندی یہی کہہ سکے گی کہ میرے رب کی تدبیر میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی۔ وہی بہترین کارساز ہے، اسی پر بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہو جبکہ اندر سے آپ کی روح چیخ چیخ کر مدد مانگ رہی ہو؟ کیا آپ نے کبھی سب کو سہارا دیا ہو جبکہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ رکھتی ہوں؟ یا آپ رات کی آخری گھڑی میں جا کر سجدے میں گری ہو اور آنسوؤں کے سوا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو؟ تنہا ذمہ داری اٹھانے کا درد، اور یہ وہ بوجھ ہے جسے صرف وہی عورتیں پہچانتی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص امانتوں کا محافظ بنایا ہے۔ آپ وہ ہیں جو صبح سب سے پہلے جاگتی ہیں اور رات سب سے آخر میں سوتی ہیں۔ گھر کی ہر ضرورت آپ کے دم سے پوری ہوتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کے کندھے پر ہر کوئی سر رکھ کر روتا ہے، مگر جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو تکیے کے سوا کوئی کندھا نہیں ملتا۔ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، مگر آپ خود اتنی تھک جاتی ہیں کہ اپنے لیے دعا مانگنا بھی بھول جاتی ہیں۔ دنیا آپ کو مضبوط کہتی ہے، تم تو پہاڑ ہو، تمہیں کیا توڑ سکتا ہے، اور آپ مسکرا دیتی ہیں۔ مگر اللہ جانتا ہے کہ پہاڑ کے اندر بھی کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی طاقت نہیں، مجبوری ہے، چونکہ اگر آپ ٹوٹ گئیں تو ان سب کا کیا ہوگا جو آپ کے سہارے کھڑے ہیں۔ یہ درد اللہ کے سب سے خاص بندوں کو ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ عورت گھٹنوں کے بل گر کر بھی کسی کو گرنے نہیں دے گی۔ یہ عورت خود بھوکی رہ کر بھی سب کو کھلائے گی۔ یہ عورت خود اندھیرے میں ہوگی مگر دوسروں کے لیے چراغ بن کر جلتی رہے گی۔ لیکن سنیے، جب سب سو جاتے ہیں، جب دنیا کی نظریں بند ہو جاتی ہیں، تب ایک ذات ہے جو جاگ رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی تھکی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہے،
وہ آپ کے کانپتے ہونٹوں کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی وہ دعا سن رہا ہے جسے آپ نے الفاظ کا لباس بھی نہیں پہنایا۔ یہ تنہا جدوجہد آپ کو کمزور نہیں کر رہی، یہ آپ کے کندھوں کو اتنا چوڑا کر رہی ہے کہ کل جب اللہ آپ کو بڑی ذمہ داری دے گا تو آپ اسے ہنستے ہوئے اٹھا لیں گی۔ آج کی یہ بے بسی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بنے گی، کیونکہ جب اللہ کسی عورت کو سب سے چھپا کر آزماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اجر بھی سب سے چھپا کر رکھا جا رہا ہے۔ تو تھک گئی ہیں؟ تھوڑا اور چل لیجئے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جلد ہی وہ آپ کی تھکن کو ایسی راحت میں بدل دے گا کہ آپ یہ درد بھول جائیں گی۔ جب اللہ آپ سے وہ چیز واپس مانگ لے جسے آپ اپنی روح کا حصہ سمجھتی تھیں، کہ آپ نے کبھی کسی چیز سے اتنی محبت کی ہو کہ وہ آپ کی سانسوں میں گھل رہی ہو، کوئی خواب، کوئی مقام، کوئی وہ منزل جس کے لیے آپ نے اپنی جوانی کی نیندیں قربان کر دیں، آپ نے اسے پانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر سجدے میں اسے مانگا، ہر آنسو اس کے لیے بہایا، اور پھر جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، جب آپ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، تب اللہ نے آپ سے کہا، اسے چھوڑ دو۔ اور یہ وہ آخری اور سب سے کٹھن امتحان ہے جس سے صرف وہی عورتیں گزرتی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص رحمت کے لیے چن رکھا ہے۔ دنیا اسے ہار کہتی ہے، مگر اللہ والی عورتیں اسے حقیقی فتح کہتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اللہ کے کہنے پر چھوڑتی ہیں تو آپ دراصل اسے کھو نہیں رہی ہوتی، آپ اسے اللہ کی امانت میں دے رہی ہوتی ہیں، اور جس چیز کا امین اللہ بن جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے نا، جب دل کہتا ہے ابھی تھوڑا اور اللہ کہتا ہے بس اب کافی ہے، جب جذبات کہتے ہیں اس کے بغیر مر جاؤ گی، اور اللہ کہتا ہے میرے بھروسے پر زندہ رہو، میں کافی ہوں۔ یہ درد کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دو چیزیں نہیں تھام سکتے۔ اگر آپ کا ایک ہاتھ کسی خواہش یا کسی ماضی کے لمحے کو تھامے رہے گا تو دوسرا ہاتھ اللہ کی اس نئی نعمت کو کیسے پکڑے گا جو وہ آپ کو دینے والا ہے؟ اللہ آپ سے وہ چیز اس لیے نہیں چھین رہا کہ وہ آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے لے رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے، مگر اس بہتر کے لیے آپ کے ہاتھ خالی ہونے ضروری ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کسان کو دیکھا ہے؟ وہ بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے وہ بیج کو مٹا رہا ہے، اسے زمین کے حوالے کر رہا ہے، مگر کسان جانتا ہے کہ اگر یہ بیج مٹی میں نہ جائے، اگر یہ بظاہر ختم نہ ہو تو اس میں سے نئی زندگی کیسے نکلے گی؟ یہی بیج بعد میں کئی گنا بڑھ کر لہلاتی فصل بن جاتا ہے۔ اللہ بھی آپ کی زندگی کے کچھ بیج لے لیتا ہے، کچھ خواب، کچھ رشتے، کچھ منصوبے، وہ انہیں آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، مگر وہ انہیں مٹا نہیں رہا، وہ انہیں اپنی زمین میں بو رہا ہے تاکہ جب وہ اگیں تو آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے۔ یہ درد عارضی ہے، یہ آنسو جلد خشک ہو جائیں گے، مگر جو اجر آپ کو اس چھوڑ دینے پر ملے گا وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر آج اللہ نے آپ سے کوئی چیز واپس مانگ لی ہے، اگر کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے جسے آپ اپنی قسمت سمجھتی تھیں، تو رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، مگر پھر اپنا ہاتھ اس دروازے کی کنڈی سے ہٹا لیجئے، کیونکہ جس لمحے آپ کا ہاتھ ہٹے گا اللہ آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دے گا جس کے پیچھے وہ سب کچھ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ چھوڑ دینا ہار نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور مکمل ہتھیار ڈال دینا ہے، اور جب بندہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، جاتے جاتے اس خوبصورت دعا پر آمین کہتے جائیے۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جاننے والا، ہماری چھپی ہوئی آہوں اور بے آواز فریادوں کو سننے والا ہے، ہم سب کی پریشانیوں، دکھوں اور آزمائشوں کو اپنی رحمت سے آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری بے قراری کو اطمینان میں بدل دے، اور ہمیں ہر اس راستے سے بچا لے جو ہمیں تجھ سے دور کرے۔ آمین ثم آمین۔